الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. برادران اسلام، معزز حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، سخت گرمی ہے، رطوبہ ہے، بستر پہ آرام کا وقت ہے، رات کے آدھی رات تقریباً ہونے کو ہے. اس وقت نکال کر کے آنا، درس کے لیے حاضر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے آپ کو محبت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اور اسلام سے اور صحیح علم سیکھنے سے آپ کی محبت ہے، رغبت ہے، دلچسپی ہے، چاہت ہے، اس لیے بڑھ کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو ثابت رکھے اور اسے دنیا اور آخرت ہر جگہ ہمارے لیے مفید بنائے. اللہ کے فضل سے اب تک 105 آیات سورہ بقرہ کی ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 106 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس طرح شروع کیا: ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے اور نہ ہی اسے بھلاتے ہیں، مگر اس سے بہتر آیت یا اسی جیسی آیت لے کے آتے ہیں. منسوخ کرتے ہیں. منسوخ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک حکم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اور اس حکم کے بدلے نیا حکم لے کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب ہم کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں، ایک حکم کو ختم کر دیتے ہیں، تو پھر اس سے بہتر یا اسی جیسے دوسرا حکم دیتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. ننسخ، انسخ نہیں کہا، ننسخ. یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے اپنی وحدانیت کو بتانے کے لیے، اپنی توحید کو بتانے کے لیے، اور کہیں ہم کہتا ہے اللہ تعالیٰ عظمت کو بتانے کے لیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کہا کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت یا اس سے بہتر حکم لے کے آتے ہیں یا اسی جیسا حکم لے کر کے آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے گویا اس کی دلیل دی، لیکن دلیل کے نام پر نہیں، ایسے ہی فرمایا: کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک حکم کو بدل نہ سکے تو اس کا مطلب قادر نہیں، عاجز ہے. ایک حکم دے دیا، آپ بدل نہیں سکتے. تو اگر اللہ تعالیٰ حکم دے بھی سکتا ہے، حکم تبدیل بھی کر سکتا ہے. یہ اس کے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہودیوں کو اس پہ اعتراض تھا. یہودیوں کو اس پہ اعتراض تھا کہ اللہ نے جب حکم دے دیا تو اللہ تعالیٰ حکم بدلتا کیوں ہے، منسوخ کیوں کرتا ہے؟ منسوخ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بہت سارے احکام جو توریت میں موجود تھے اس کے خلاف حکم لے کے آئے تھے. اللہ نے منسوخ کر دیا تھا توریت کے حکموں کو. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی تو لوگ ایمان نہیں لائے. کہے توریت میں اللہ نے یہ حکم دیا تو بدلے گا کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی کہہ کے ایمان نہیں لائے کہ آپ بہت سارے احکام ایسے لائے ہیں جو توریت میں نہیں ہیں. اور پھر یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی حکم دیتے ہیں پھر آگے چل کے وہ حکم بدل دیتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کے آپ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کی جائے، قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس رہے گا. کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر اسے بدل دیا، کہا کہ نہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کی جائے. تو اللہ نے پہلا حکم منسوخ کر دیا. تو ان کو اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم بدلتا کیوں؟ حالانکہ یہ نہ کوئی محال چیز ہے، نہ کوئی ناممکن چیز ہے، نہ کوئی عقلی
طور پر کوئی خراب چیز ہے، عقلی طور پر بھی جائز ہے اور شرعی طور پر بھی ایسا ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتا رہا ہے اور اس شریعت میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں بیٹیوں میں یہ حکم تھا کہ بھائی بہن سے نکاح کرو، جائز تھا ابتدا میں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعے نسل بڑھی، تو جو بیٹے بیٹیاں پیدا ہوتے تھے بھائی بہن ہوتے تھے آپس میں، اللہ نے اس وقت اس شریعت میں جائز رکھا تھا بھائی بہن سے نکاح۔ بعد میں نوح علیہ السلام کی شریعت آئی تو اس کو بدل دیا گیا کہ نہیں، اب جو ہے بھائی بہن میں نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، پہلے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا، بعد میں توریت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا کہ اب دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام تبدیل فرمائے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو اسی جیسا حکم لے کے آتا ہے یا اس سے بہتر۔ یعنی جیسے پہلا حکم آسان تھا، دوسرا حکم اسی جیسے آسان، یا پہلا حکم مشکل تھا، اللہ نے دوسرا حکم سے آسان کر دیا۔ وقت اور حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جیسا چاہے حکم دے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو بھی حکم دیتے ہیں یا جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت اور اسی جیسا حکم لاتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ منسوخ صرف احکام میں ہوتا ہے، منسوخ صرف احکام میں ہوتا ہے۔ جیسے کوئی حکم دیا جائے، کسی چیز سے روکا جائے، اس میں منسوخ ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ منع ہے، بعد میں اجازت دے دی گئی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، تو گویا پہلا حکم منسوخ ہو گیا، ممانعت ختم ہو گئی، اجازت ہو گئی۔ تو جن چیزوں میں کسی چیز کا حکم دیا جائے، کسی سے روکا جائے، منسوخ اسی میں ہوتا ہے، خبر میں منسوخ نہیں ہوتا۔ کسی بات کی خبر دی جائے، مثلا جنت ایسی ہے، جہنم کا عذاب ایسا ہے، اب منسوخ ہو جائے بعد میں نہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے، یا پیشین گوئی کر دی جائے کہ اتنے دنوں کے بعد ایسا ہونے والا ہے، اور بعد میں کہتے نہیں وہ اب منسوخ ہو گیا، تو یہ اس میں منسوخ نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی بھی جھوٹا آ کے دعویٰ کرے گا اور پیشین گوئی کرے گا، بعد میں کہے گا اللہ نے اب وہ منسوخ کر دیا، تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ خبروں میں خبروں میں نسخ نہیں ہوتا، نسخ کس میں ہوتا ہے؟ صرف احکام میں ہوتا ہے، مسائل میں نسخ ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو منسوخ فرمایا۔ منسوخ میں اصل میں سلف کے یہاں بہت وسعت تھی، جن چیزوں میں دھیرے دھیرے حکم نازل ہوا اس کو بھی منسوخ کے ضمن میں لے آتے تھے۔ پہلے کہا گیا کہ پہلے صرف اشارہ دیا گیا کہ شراب پینا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور شراب میں گناہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ فائدہ بھی ہے لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے، تو پہلے روکا نہیں گیا، صرف عقل مندوں کے لیے اشارہ کیا گیا کہ یہ عقل مندوں کی پینے کی چیز نہیں۔ اس کے بعد میں روکا گیا، کہا گیا کہ جب صلاۃ ادا کرنے آنا ہو مسجد میں باجماعت تو نشے کی حالت میں نہیں آنا ہے، گویا وقت تنگ کر دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی ظہر بعد پیے گا تو عصر کا وقت قریب ہے، نشہ ختم نہیں ہو پائے گا، اس لیے ظہر بعد نہیں پیے گا۔ عصر کے بعد سے مغرب کا وقت بھی بہت قریب ہے، اگر عصر بعد پیا تو مغرب میں نشے میں رہے گا، پھر جماعت چھوٹ جائے گی، گنہگار ہوگا۔ مغرب بعد پیے گا تو عشاء میں نہیں پہنچ پائے گا، پھر گنہگار ہوگا۔ تو گویا ظہر سے لے کر کے عشاء تک تو ایسے روک دیا گیا، سمجھیے۔ اب وقت بچا دو، یا تو آدمی عشاء کے بعد پیے پی کے سو جائے، اور یا پھر فجر کے بعد پیے۔ فجر کے بعد اگر پی لیا تو کام نہیں کر پائے گا، دن میں کام کرنے کا وقت ہے، تو گویا صبح آدمی اس لیے نہیں پیے گا کیونکہ اسے کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اس لیے نہیں پیے گا کیونکہ صلاۃ چھوٹ جائے گی۔ تو اتنی ساری تنگی کر دی گئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں صلاۃ میں مت آؤ۔ تو یہ دوسرا حکم ہو گیا۔ پہلے حکم تھا کہ جائز ہے پیو، لیکن عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ جو نفع نقصان کو سمجھتے ہیں وہ نہ پئیں۔ پھر حکم بدل دیا گیا، ایک طرح سے منسوخ ہو گیا، کہ کچھ علماء اس کو منسوخ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں تدریجن روکا گیا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ روکا گیا، تو اسے منسوخ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد میں آخر میں آیا کہ نہیں، اب بالکل نہیں پی سکتے، پینا حرام ہے اور اس کی سزا ہوگی جو پیے گا۔ بعض لوگوں نے اسے منسوخ نہیں مانا، کہا یہ تو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ حکم آیا ہے، ایک وقت کے لیے دوسرا حکم دوسرے وقت کے لیے۔
بعض میں احکام بالکل تبدیل کر دیے گئے، بالکل تبدیل کر دیے گئے، ویسا بھی ہے کہ پوری طرح سے بدل دیا گیا. جیسے پہلے مثال بتائی گی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرتے تھے، بعد میں حکم دیا گیا کہ نہیں، اب کعبہ کی طرف، مکہ مکرمہ میں موجود مسجد حرام کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرنا ہے، تو پوری طرح بدل دیا گیا. اسی طرح سے وراثت کے مسئلے میں پہلے حکم آیا تھا کہ اگر کسی کے پاس مال ہو تو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب کا حصہ متعین کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا حصہ متعین ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہے، اب ماں باپ کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. تو یہ آیت منسوخ ہو گئی. منسوخ ہونے کے معاملے میں کئی صورتیں ہیں. بعض میں تو یہ ہے کہ قرآن میں اس آیت کی تلاوت باقی ہے لیکن اس پر عمل باقی نہیں ہے، منسوخ کر دیا گیا. جس آیت کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا اس کی بھی تلاوت ہو رہی ہے اور جس کو منسوخ کیا گیا اس کی بھی تلاوت ہو رہی ہے. منسوخ ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ آیت کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی اور حکم بھی منسوخ کر دیا گیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آیت کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے. تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گئی. اس کی مثال ایسے ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن میں آیت اتری تھی کہ جب کوئی بچہ 10 بار کسی عورت کا دودھ پیے تب وہ اس کی ماں ہو جائے گی، رضائی ماں ہو جائے گی. بعد میں پھر آیت اتری کہ نہیں، 5 بار جب دودھ پی لے تو اس کی رضائی ماں ہو جائے گی. تو 10 والے کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہو گیا. 5 والے کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے. 5 بار پیٹ بھر کے دودھ پلانے کی مدت میں جب کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کی رضائی ماں ہو جاتی ہے. اسی طرح سے رجم والی جو آیت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ رجم والی آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی. رجم یعنی پتھر مار مار کے زناکار کو ہلاک کر دیا جائے. یہ آیت نازل ہوئی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ. مرد اور عورت جب دونوں زنا کریں تو دونوں کو پتھر مار مار کے یقینی طور پر ہلاک کر دو. یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم ابھی بھی اس کا باقی ہے. تو بعض آیات کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے. بعض آیات کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گئی. بعض آیات کی تلاوت باقی ہے لیکن حکم جو اس میں تھا وہ منسوخ ہو گیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا پہلے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہے، نجوہ سرگوشی کرنا چاہے، کان میں چپکے سے کوئی بات کرنا چاہے تو اس سے پہلے صدقہ دے تبھی آپ سے کان میں بات کر سکتا ہے چپکے سے، نہیں تو زور سے بلند آواز سے بات کرے. تو صدقہ دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عمل منسوخ کر دیا کہ نہیں، بار بار صدقہ دیں پھر کوئی بات کہیں کان میں آ کر کے، تو اس میں بہت مشقت تھی مسلمانوں کے لیے، تو اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. تو وہ رب ہے، مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، جس طرح چاہے حکم دے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیکھیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے 2 طرح سے احکام ہیں. ایک کو کہتے ہیں تکوینی، تقدیری، اس کائنات میں جو اللہ کا حکم چل رہا ہے، اور ایک کو کہتے ہیں شرعی، حکم شرعی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو تندرست کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو خوشی عطا کرتا ہے، کسی کو بدبختی دیتا ہے، کسی کو توفیق دیتا ہے، کسی کو بے توفیق کر دیتا ہے، کسی کو ناکام کرتا ہے، کسی کو کامیاب کرتا ہے. یہ پوری کائنات میں اللہ کا فیصلہ ہے. جس کے لیے جو چاہے فیصلہ دے، جیسا چاہے حکم دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کے لیے. جب جس کے لیے چاہے جو فیصلہ کرے، جس کو چاہے خوشی دے، جس کو چاہے غمی میں مبتلا کر دے، جس کو چاہے تندرستی دے، جس کو چاہے بیماری میں مبتلا کر دے. اللہ قدرت رکھتا ہے. ایسے ہی حکم شرعی میں بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جو حکم اللہ تعالیٰ دے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نہ کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں نہ اسے بھلاتے ہیں، مگر اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت ہم پھر لے کے آتے ہیں. اور کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. بہت سارے لوگ اس آیت میں اپنی ناسمجھی کی بنا پر غلطی کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے جیسے کہا ویسے مان لینا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ اللہ نے کہا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بعض لوگ یہ بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی طاقت نہیں، اس چیز کی طاقت نہیں، اس چیز کی طاقت نہیں، اس چیز کی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو اس صریح آیت کی مخالفت ہے، دوسرے ناسمجھی کی دلیل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ایک اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ اللہ کی وہ تعریف کرے، اللہ کے شان اور عظمت کو سمجھے، تو وہ ناسمجھی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں اور اس کی بعض مثالیں دیتے ہیں۔ ویسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے بارے میں کہ میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ اس کو بیان کرتے ہوئے آدمی کہہ دیتا اللہ ظلم نہیں کر سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ ظلم نہیں کر سکتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ ظلم نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا مطلب نہیں کرے گا یقینی طور پر۔ اللہ ظلم نہیں کر سکتا کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ظلم پر قادر نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اپنی ناسمجھی کی بنا پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو ظلم کی طاقت نہیں ہے، اللہ کو ظلم کی قدرت نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی جہالت اور نادانی ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی غور کر لیتے تو ایسی بات نہیں کرتے۔ اچھا، کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آدمی ظلم نہیں کرتا یا ظلم نہیں کر سکتا، تو یہ تعریف ہے۔ جب تک اس کے مقابلے میں یہ نہ ہو کہ وہ عدل کر سکتا ہے، عدل کرتا ہے، تب تک وہ تعریف نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں انکار پر تعریف تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ میں جو اس کا اپوزٹ یا اس کا برعکس جو مثبت تعریف ہے، حمد ہے، وہ موجود ہو۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتا تو ہم اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ بھرپور عدل والا ہے، اس لیے وہ ظلم نہیں کرے گا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ایک قبیلے کے بارے میں، قبیلۃ لا یغدرون قبیلۃ لا یغدرون بذمۃ ولا یظلمون الناس حبۃ خردل۔ ایک چھوٹا موٹا قبیلہ ہے، کبھی کسی کا وعدہ نہیں توڑتا اور کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ تعریف ہے کہ برائی ہے؟ یہ برائی ہے، تعریف نہیں ہے۔ چھوٹا موٹا قبیلہ ہے، اس کی طاقت نہیں ہے کہ کسی پہ ظلم کر سکے، اس کی طاقت نہیں کہ وعدہ توڑ سکے، ورنہ لوگ مٹا دیں گے، بڑے قبیلے چھوڑیں گے نہیں، ہے نا؟ تو یہ تعریف نہیں ہے، یہ برائی ہے۔ اتنا نہیں سمجھتے لوگ۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ اللہ میں عیب بیان کر رہا ہے اپنی ناسمجھی کی بنا پر۔ اللہ ظلم نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، ظلم نہیں کر سکتا مطلب قطعاً ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ عدل والا ہے۔ عدل رکاوٹ ہے ظلم کرنے میں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ظلم کی طاقت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کو ظلم کی طاقت نہیں ہے۔ ایک نابینا شخص کہے کہ میں تو گندے شندے ویڈیو نہیں دیکھتا، تعریف ہے اس کی، تیرے اندر دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو کیا دیکھے گا؟ ارے دیکھنے کی طاقت ہوتی اور پھر نہیں دیکھتا کیونکہ تو شریف آدمی ہے، معزز آدمی ہے، بااخلاق آدمی ہے، تو تیری تعریف ہے۔ لیکن تجھ میں طاقت ہی نہیں تو پھر تو کہے کہ اس کے بعد میں برائی نہیں کرتا، تو کون سی تعریف ہے؟ تو اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کو ظلم کی طاقت نہیں ہے اور اس کے بعد کہے کہ یہ تعریف ہے اللہ کی، تو یہ تعریف نہیں ہے، یہ تعریف نہیں ہے۔ تو اس لیے جیسی آیت ہے ویسی ہمیں ایمان لانا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قادر ہے، ذرہ برابر اس کے ہاں عاجزی نہیں ہے۔ قدرت کا الٹا کیا ہے؟ عاجزی، بے بسی۔ اللہ بے بس اور عاجز نہیں ہے، اللہ قادر ہے، قدرت والا ہے، ہر چیز کی قدرت اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دلیل اور دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم کو یہ بات نہیں معلوم کہ زمین اور آسمان کا ملک اللہ ہی کا ہے؟ ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہت۔ زمینوں کی بادشاہت، آسمانوں کی بادشاہت، یہ سب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سب کا بادشاہ اللہ ہے۔ زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، سب کا بادشاہ، سب کا حاکم، سب کا مالک اللہ ہے۔ ہماری ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے، انسان کی ملکیت اور اللہ کی ملکیت، اللہ کی ملکیت میں کیسا فرق ہے؟ ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو وہ ملکیت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ ایک چیز کے مالک ہیں
آپ نے کسی کو تحفہ دے دیا، آپ کی ملکیت ختم ہو گئی، جس کو آپ نے تحفہ دیا اب وہ مالک ہو گیا۔ آپ نے بیچ دیا، جب تک بیچے نہیں تھے مالک تھے، بیچ دیا، جس نے خرید لیا وہ مالک ہو گیا۔ آپ اسی وقت تک مالک ہیں جب تک زندہ ہیں، مر گئے آپ کی ملکیت چلی گئی، ورثہ کے پاس چلی گئی۔ تو انسان کی ملکیت ایک تو محدود ہے، اس کا ایک وقت ہے۔ انسان کی ملکیت میں یہ ہے کہ تصرف کرنا ہے اپنی ملکیت میں تو بھی صرف جائز تصرف کر سکتے ہیں، ہر تصرف نہیں کر سکتے۔ اپنی چیز یہ میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں کروں نہیں۔ مان لیجئے کہ آپ کے جیب میں 500 کا نوٹ ہے، آپ اس کے مالک ہیں، کیا آپ اسے جلا سکتے ہیں؟ ہتھکڑی لگے گی نا۔ نوٹ آپ جلاؤ گے غیر قانونی ہے، ناجائز ہے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ شرعی لحاظ سے مال کا برباد کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے، نہ شرعی نہ قانون، کسی حساب سے نہیں کر سکتے۔ آپ مالک ہیں لیکن مالک ہونے کے باوجود حد جو چاہے نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے بارے میں ایسی کوئی پابندی ہے؟ اللہ ہمیشہ سے مالک تھا، ہمیشہ مالک رہے گا، اور کسی چیز پر کسی قسم کی کوئی پابندی اللہ پر نہیں۔ اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، جو چاہے جیسی چاہے اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں تصرف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم نہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کائنات میں جس طرح سے جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوا بھیجتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ گرم ہوا بھیجتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بارش سے پودے اگاتا ہے، اور جب چاہتا ہے اسی بارش سے سیلاب بنا کے ڈبا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایک چیز سے فائدہ پہنچاتا ہے، جب چاہتا ہے اسی سے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو چاہے، جیسے تقدیر کے مسائل میں وہ آزاد ہے کہ جس کو پیدا کرے اس کی جیسی چاہے تقدیر بنائے، ویسے اللہ تعالیٰ شریعت کے مقابلے میں بھی اللہ حاکم ہے، جیسی چاہے شریعت نازل کرے، جیسے چاہے حکم دے، جب چاہے کوئی حکم دے، جب چاہے اس حکم کو ختم کر دے، بدل دے، منسوخ کر دے۔ اللہ بادشاہ ہے۔ الا لہ الحکم الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اللہ کا حق ہے اور حکم دینا بھی اللہ کا حق ہے۔ پیدا کرنے والا بھی اللہ اور حکم دینے والا بھی حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر طرح کی بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، زمینوں اور آسمانوں کا وہی بادشاہ ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ انسان کو دو طرح کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فائدہ حاصل کرنا، ایک ہوتی ہے مصیبت سے بچنا۔ ولی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے اور مددگار نصیر اس کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو تمہیں فائدہ پہنچا سکے، اور اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو تمہیں مصیبت سے بچا سکے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی سرپرست نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں ابھی آپ گر پڑیں تو ایک آدمی تو ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا تو آپ کو مددگار تو ہے، مدد کر دیا نا اس نے، ہے نا۔ آپ کو پیاس لگی، وہ لا کے آپ کو پانی پلا دیا تو پانی پلانے میں اس کے آپ کو فائدہ پہنچانے میں ہوا ہے تو ولی۔ ماں باپ جو ہے، ماں باپ کو بیٹے کا ولی کہا جاتا ہے، اولیاء الامور سرپرست کہا جاتا ہے، تو ولی تو ہیں۔ تو مستقلاً کوئی نہیں ہے، اللہ کے بنانے سے ہے کوئی۔ اللہ نے جس کو ولایت دی، اللہ نے جس کو مدد کرنے کا ذریعہ بنایا، وہ مدد کر سکتا ہے اور وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے ان حدود میں جن حدود میں شریعت نے بتایا ہے۔ لیکن مستقل طور پر کسی کو آپ ولی اور نصیر، مددگار اور کارساز، فائدہ اور نفع پہنچانے والا جان لیں کہ یہ جو چاہیں اپنے من مرضی کر سکتے ہیں، تو ویسا کوئی اللہ کے سوا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی لوگوں کو شبہات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، ایمان والوں کے ذریعے سے میدان جنگ میں اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو سبب بنایا۔ مدد اصل اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ نے ان کو سبب اور ذریعہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مستقلاً اور اصلاً اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جسے سبب اور ذریعہ بنائے، ہمارے اپنے وہم کی وجہ سے، ہمارے اپنے منمانی طریقے سے، خود ساختہ طریقے سے، اپنے بنا لینے سے کوئی ولی اور مددگار
نہیں ہو سکتا ہے ہمارے اپنے بنانے سے. اللہ نے بنایا ہے تو اللہ سے ثبوت چاہیے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے بنایا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں تعویذ پہنتا ہوں اور تعویذ سے مجھے شفا مل جاتی ہے تو اس کو شریعت سے ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا تعویذ کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا ہے. اگر نہیں بنایا ہے تو شریعت کے نام پہ جھوٹ بھی بول رہا ہے, شریعت پہ الزام بھی لگا رہا ہے, شریعت میں اضافہ بھی کر رہا ہے اور شرک کا ارتکاب بھی کر رہا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دیا. تو دونوں چیزیں الگ الگ ہوگی. اب کوئی کہے کہ جیسے دوا ہے, دوا سے فائدہ ہوتا ہے, ویسے تعویذ سے فائدہ ہوتا ہے, تو دوا کی اجازت دی ہے شریعت میں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خلق اللہ من داء الا وخلق له دواء فتداووا یا عباد اللہ. اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اللہ نے علاج بھی پیدا کیا ہے. اے اللہ کے بندو علاج کرو, علاج کا حکم دیا ہے. اور علاج یہ تجریبی علم ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے. تجریبی علم ہے یعنی ایک جس طرح سے تجربہ کرتا ہے ایک کاشتکار, کھیتی کرنے والا تجربہ کرتا ہے, بیج ڈالتا ہے زمین میں, کوپل پھوٹتی ہے, کہتا ہے کہ اگر اس میں یہ کھاد ڈالو تو اور تیزی سے بڑھے گا, کھاد نہ ڈالو تو دھیرے دھیرے بڑھے گا. تو اس نے تجربہ کیا, یہ اس کا تجربہ کیا, اور جہاں جہاں بھی وہ کریں گے وہ تجربہ اسی طرح سے ہوگا. اللہ کی سنت ہے اس کائنات میں, کچھ اللہ کی سنتیں ہیں, کچھ اللہ کے طریقے ہیں. اس طریقے کے مطابق جب بھی آپ کرو گے تو ویسے ہوگا. جیسے پانی میں آپ شکر ملاؤ, آپ پہلے سے بتا سکتے ہو کہ دیکھو ابھی میں شکر ملاتا ہوں, پانی یقینی طور پر میٹھا ہوگا. یہ اللہ کی سنت ہے, شکر اور پانی ملاؤ میٹھا ہو جائے. آپ نمک ڈالو پانی نمکین ہو جائے گا, اللہ کی سنت ہے. تو اس کائنات میں کچھ اللہ کی سنتیں ہیں, کچھ اللہ کی سنتیں ہیں, وہ اللہ کے حکم سے وہ سنت جاری ہوتی ہے اور اس میں اللہ نے کوئی تبدیلی نہیں رکھی ہے. اور کچھ چیزیں شریعت اور دین ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے اتارا ہے. تو جو سنت ہے تجربے سے کائنات میں قدری طور پر تکوینی طور پر جاری ہیں, اس کو تجربے سے معلوم کیا جائے گا اور اہل تجربہ کے بتانے کے مطابق اسے استعمال کیا جائے گا. اور جو شرعی چیزیں ہیں وہ شرعی دلائل کی بنیاد پر اس طرح کی جائیں گی. تو اب اگر کوئی غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے, ایک آدمی قبر میں دفن ہو گیا, وفات پا گیا, دنیا سے چلا گیا, اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ مددگار ہیں, مدد کرتے ہیں, مصیبتوں میں کام آتے ہیں, تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ تجریبی مسئلہ ہے, تجربے سے چلے گا؟ یہ شرعی مسئلہ ہے. اللہ نے حکم دیا کہ مصیبت میں صرف کس کو پکارو, اللہ کو پکارو. قرآن پاک کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے, اے الہ مع اللہ, اے الہ مع اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے. اس میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کے وقت پکار کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ یہ شرعی مسئلہ ہے. مصیبت میں اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا ہے جو کہ حقیقی طور پر واقعی طور پر آپ کے کام آنے کے لائق نہ ہو. تو اس طرح سے اس آیت کو اگر کوئی پیش کر کے اور اس کے بعد میں پھر وہ سارے شبہات بیان کر کے پھر اس آیت کا معنی ہی بدل ڈالے اپنی طرف سے, تو وہ قابل قبول نہیں ہے. بعض جو ہے صوفیہ یہ کرتے ہیں کہ یہ آیت پیش کر کے کہیں گے کہ یہ جو کچھ آپ نے سمجھا, جو کچھ ہے اس میں اللہ نے کہا اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار ہے, یہ قرآن میں ہے, لیکن وہ کہہ دیں گے کہ دیکھو یہ تفسیر وہابی کی تفسیر ہے. بس اتنا کہنے سے ان کا کام آگے بن جاتا ہے, کیونکہ جب کسی پر تہمت لگا دی گئی تو اس کے بعد اس کی بات نہیں سنی جائے گی. جیسے یہودیوں نے تہمت لگا دی کہ توریت میں اللہ کا ایک حکم تھا, اب نیا حکم کہاں آئے گا, اور اب تو کچھ منسوخ ہو ہی نہیں سکتا ہے, تو اب نئے نبی جو آ رہے ہیں وہ یہ نبی نہیں ہے. تو اس تہمت لگا کر کے ان کی بات کو یہودیوں میں ناقابل قبول بنا دیا. اس طرح صرف تہمت کی بنیاد پر اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے, اسلام کو ماننے والا ہے, قرآن پاک کو پڑھنے والا ہے, تو ظاہر بات ہے اس تہمت کی بنیاد پر قرآن پاک کی صاف اور صریح آیت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. صاف اور صریح آیت کو صرف اس بنیاد پہ چھوڑ دیں گے کہ یہ تفسیر جو ہے ہمارے بزرگوں نے اس کی تفسیر کچھ اور کی ہے, ایسا کہہ کر کے چلے گا, جو کہ صاف اور صریح ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے منسوخ ہونے کی دو واضح دلیل بتائی کہ ایک تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے, دوسرے بتایا کہ اللہ ساری زمین و آسمان کا بادشاہ ہے, اور وہ بادشاہ ہی کیا جو ایک حکم دینے کے بعد پھر دوسرا حکم نہ دے سکے, تو وہی بادشاہ ہے. اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان سے بچا سکتا ہے.
وہی ولی اور کارساز اور مددگار ہے. واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.